میں ابھی شام ہو کر آیا ہوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ شام کے حالات خراب ہیں، اور اگر حالات خراب بھی ہیں تو ابھی ہمیں جانا ہے۔ جی، زائرین کم نہ ہو جناب زینب کے روزے پر۔ اول تو دمشق کے حالات اب بہتر ہیں، حلب تک معاملات بہتر ہیں، حلب سے کچھ آگے کچھ کبھی کبھی واقعات ہو رہے ہیں، لیکن خبردار یہ سوچ کر زیارت کو ترک کر دیا جائے کہ حالات خراب ہیں۔ آپ تو ان کی نسلیں ہیں جو ہاتھ کٹوا کر زیارت کو جاتے تھے، آپ تو ان سے وابستہ لوگ ہیں کہ ایک وقت آیا کربلا کی زیارت کے لیے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ دو لوگوں میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو جانے دیا جائے گا، تو تاریخ نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماں اور بیٹا جب زیارت امام حسین کے لیے گئے تو ظالموں نے، جنہوں نے پہرے لگائے ہوئے تھے، یہ متوکل کا دور ہے، متوکل کے بعد کا دور ہے، کربلا کی یہ زیارت امام حسین کے اس مزار کے ساتھ کیا کیا ہوا ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو کہا گیا ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو جانے دیا جائے گا۔ تو بیٹا کہتا تھا مجھے مارو تاکہ میری ماں حسین کی زائرہ ہو جائے، اور ماں کہتی تھی مجھے مارو تاکہ میرا بیٹا حسین کا زائر بن جائے۔ یہ شوق، ذرا تاریخ پڑھی جائے کیا ہوا ہے اس ذکر کو روکنے کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جائیے شام کی زیارت کے لیے، بی بی کی زیارت کے لیے جائیے۔ نسبتاً مجھے کچھ کم لگا لوگوں کا وہاں حاضر ہونا، لیکن ہم آمادہ رہیں کہیں زینب کبریٰ ہم سے خفا نہ ہو جائیں۔ بحیثیت ہی عزیزان گرامی کہ ان کا وجود، ان کی ایک ایک زندگی کا لمحہ، ان کا ایک ایک زندگی کا پہلو، ایک ایک ادا اللہ کے وجود کا پتہ بتاتی ہے۔ یہ خاندان اپنے مسکرانے سے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اپنے رونے سے بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ خاندان اگر ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت میں اللہ کے وجود کا پتہ ہے۔ اگر یہ خاندان مکے کو چھوڑتا ہے اور کربلا آ کے بستا ہے تو کربلا کی زمین آج بھی وجود پروردگار کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ مجھے احساس ہے کہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب گئے ہیں کربلا، اگر نہیں گئے تو وقار بھائی اہتمام کریں، فاروق بھائی کو لے کے جائیں کربلا۔ ایک خاص سکون ہے، ایک خاص اطمینان ہے، ایسا لگتا ہے زمین پر معراج ہو رہی ہو۔ وہ زمین جہاں اللہ کی تسبیح کرنے والوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں، ایک خاص رونق ہے، خاص نور ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں کی ہوا میں بھی نورانیت ہے۔ میں جب بھی گیا ہوں، بہت سی جگہوں پر آپ سب گئے ہیں، جانا رہتا ہے، ہمارا سب کا کوئی نہ کوئی سفر رہتے ہیں، مگر کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں سے جانے کو پھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ ادھر حسین نے کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو، میرے زائروں کو 3 دن مہمان رکھنا۔ عجیب بات ہے، عجیب انتظامات کر کے گئے ہیں۔ جب میرے مولا کی شہادت کے لیے آمادگی ہو گئی اور آپ کربلا میں قیام پذیر ہوئے اور آپ نے زمین خریدی، تو جن سے زمین خریدی تھی انہی کو ہبہ کر دی، اور فرمایا 3 شرطوں پر ہبہ کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں، یہ جگہ اب میری ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ جب میرا لاشا چھوڑ کر چلے جائے تو میرے لاشے کو آ کے دفنا دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسری شرط یہ ہے یہاں کاشت نہیں کرنا، یہاں فصلیں نہیں اگانا، یہاں زراعت نہیں کرنا۔ شاید یہ اس لیے فرمایا ہو کہ اگر کہیں ہل چلا اور کوئی بدن کا ٹکڑا نکل آیا تو بے ادبی ہوگی۔ یہاں کاشتکاری نہیں کرنا۔ زمین کربلا کی جتنی حدیں ہیں وہاں فصلیں نہیں اگائی جاتی ہیں۔ تیسری شرط میرے مولا حسین نے یہ لگائی کہ میرے زائر آئیں گے میری قبر کے اوپر۔ جناب زینب سے کہا تھا نا، جب جناب زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جب جیسے جیسے لشکر بڑھتا جا رہا تھا،
جیسے جیسے یزیدی لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، چار ہزار، دو ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا، اور وہاں امام حسین کو مارنے کے لیے لشکر پہ لشکر تیار ہو رہا تھا. 2 محرم سے 9 محرم تک لشکر آتے رہے نا. تو 9 محرم کو جناب زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا. اس وقت جناب امام حسین نے پوچھا تھا، بہن تمہارا یہ کیوں حال ہے؟ فرمایا مجھے بتائیے کل کیا ہونے والا ہے. تو اپنے ساتھ صحرائے کربلا میں لے گئے اور فرمایا یہاں میں مارا جاؤں گا، اے بہن زینب یہاں میرا مزار بنے گا، لوگ دور دور سے میری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ مجھے میرے نانا نے بتایا ہے، یہ سب مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. عزادارو، فرمایا میرے زائرین کو 3 دن تک اپنے یہاں مہمان رکھنا. آپ جب مشی میں جاتے ہیں نا چہلوں پر، جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں، 80 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، 86 84 80 ایسے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ 3 دن میں یہ طے ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ عراقی کس انداز سے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی پانی لا کے پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں نہ دی جا رہی ہو؟ ہم تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب تک ہم ایک دن سے چلتے آ رہے ہیں اور اب تک ہم نے فلاں کھانا نہیں کھایا، فلاں چیز ہمیں اب تک نہیں ملی. ابھی سوچتے ہیں کہ فلاں چیز سامنے نظر آ جاتی ہے. اتنا اہتمام کر کے گئے امام حسین آپ کے لیے، کتنا چاہتے ہیں امت مصطفیٰ کو حسین. فرمایا 3 دن تک میرے زائرین کو میرا مہمان رکھنا. لیکن جب 3 دن کے بعد آپ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ ٹھہرنا غلط نہیں ہے، مگر وہاں کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خیال کریں کم سے کم 3 دن تک. جب آپ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو دل نہیں کرتا لوٹنے کو. میں نے عجیب منظر دیکھے، کربلا سے لوٹنے والا کیا تحفہ لے کر آتا ہے. بھئی آپ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، اس شہر کی سوغات لے کر آتے ہیں نا. جی فلاں شہر گئے، جی وہاں کا پسندیدہ فلاں چیز وہاں کی پسندیدہ چیز ہے، بڑی مشہور چیزیں ہم لے کر آئیں، یہ فلاں شہر کی ہے. کربلا سے کیا لے کر آتے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. کربلا سے ایک ہی تحفہ لے کر آتے ہیں، وہ ہے کفن. مستحب ہے کہ اپنے مرنے والے کو کربلا کا کفن پہناؤ. اللہ اکبر، کیا فلسفہ ہے اس کے اندر. ایک بڑا فلسفہ یہ ہے، وہاں کا کفن پہناؤ جہاں والوں کو کفن نہیں ملا. اجرکم اللہ بلا کفن. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. آوازیں بلند ہیں. آج 7 محرم ہے. بر صغیر ہندوستان پاکستان اس خطے کی رسم ہے کہ ہم نے شہداء کے شہادت کے بیان کو ان 10 دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ورنہ تو حضرت علی اکبر کی شہادت روز عاشور ہوئی ہے. حضرت عباس کربلا میں عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں، سب عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں. مگر اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لہٰذا ان 10 دنوں میں مجالس میں ان کی قربانیوں کے بیان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. سب کو پتہ ہے نا کہ آج کس کے دسترخوان پہ جانا ہے. سب آمادہ ہے نا کہ آج کس کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے نا آج ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ یتیم امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا حضرت قاسم ابن حسن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. میں عزاداروں سے کہوں گا کہ اگر وقت نکل آئے تو آج حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی سلام کرنے جائیے، اس لیے کہ بر صغیر میں واحد امام زادے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی، اور حضرت قاسم کے بھائی حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں. حق بنتا ہے کہ ہم انہیں جا کے پرسہ دیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں جو حضرت قاسم کے بھائی ہیں. میں کہہ دوں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے دادا کا پرسہ دینے جائیں. کربلا میں میری خواہش اور ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جلوس جو نشتر پارک سے نکلتا ہے، اسے جا کر ختم بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہونا چاہیے. انہیں جا کے ہمیں پرسہ دینا چاہیے. بہرحال ایک دستور چلا رہا ہے، میں اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا. ہو جاتا تو بہت اچھا ہے، اس وقت میں ہی طے پا جاتا کہ جب یہ شروع ہوا تھا، نظام بنایا گیا تھا، اسی وقت میں ہوتا تو بہتر یہ تھا کہ ہم جا کر انہیں پرسہ دیتے کہ جن کے گھر کا ماتم ہے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے.
وہ 11 سال کا یتیم بچہ جس کی ماں نے ساری رات بیٹھ کر سمجھایا ہے، اے میرے قاسم کل کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ، کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اون و محمد مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اور قاسم دیکھو، جملہ سنیں، اور قاسم دیکھو اپنی وفاداری میں کوتاہی نہ کرنا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ غیر خاندان کی عورت تھی، تربیت میں فرق آ گیا، بنی ہاشم کی عورت ہوتی تو کوئی اور رنگ ہوتا۔ اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا حسین نے شب عاشور یہ جملہ جناب ام فروہ کا سنا، جو اپنے بیٹے حضرت قاسم سے بیٹھی بات کر رہی تھی۔ اس وقت میں امام حسین نے عجب نہیں یہ کہا ہو، اے بھابی ام فروہ، آپ کی قربانی تو کربلا میں سب سے منفرد قربانی ہے، اس لیے کہ کربلا میں 2 بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں، 2 بدن کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا بدن پامال ہوا ہے، ایک قاسم کا بدن پامال ہوا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، فرق ہے دونوں بدنوں میں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا بدن شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، اور قاسم زندگی میں پامال ہوئے ہیں۔ آواز دیتے تھے، چچا میری مدد کیجئے۔ جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں، امام حسین ذوالجناح پر بیٹھے اور اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے حضرت قاسم کی آواز آئی تھی۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ امام کے آنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے امام حملہ کرنے آ رہے ہوں، بہت تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، میرے بھتیجے ذرا ہمت کرو، اے میرے لال ذرا حوصلہ کرو۔ حسین ابن علی کا گھوڑا آتے ہوئے دیکھا تو دشمن سمجھا کہ حسین نے حملہ کیا ہے، یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، بدن پامال ہوتا چلا گیا۔ جب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر تو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ برابر میں بیٹھ کے کہا، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ کیسے لاشا اٹھایا امام حسن کے بچے کا، یہ امام حسین کا حوصلہ بتائے گا۔ لاشا اٹھا کے گنج شہیدہ میں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، لاشا اٹھا کے گنج شہیدہ میں لا کے رکھا۔ ساری بیویوں نے امام حسین کا استقبال کیا۔ ایک بڑا خیمہ ہے جس میں امام لا کے لاشیں رکھتے ہیں۔ جب لاشا لا کے وہاں رکھ دیا تو امام نے کیا دیکھا، اس بچے کی ماں نہیں ہے، جناب ام فروہ ان بیویوں میں نہیں ہے۔ امام نے پوچھا، اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ کسی نے کہا پشت خیمہ پہ سجدہ کر رہی ہیں۔ جا کے دیکھا جناب ام فروہ نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور آواز دے رہی تھی، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اللہ رے حوصلہ، اللہ رے ہمت۔ آ کر بیٹھی ہیں بچے کے لاشے کے قریب۔ امام نے بلایا، آ کر بیٹھی ہیں، اپنے بچے کے لاشے کو دیکھنے لگیں۔ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں۔ امام حسین کی گردن جھکی ہوئی ہے، حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، حسین کیا میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اور پھر فرمایا، اے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا، لیکن ماں کی خواہش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ تار تار کرتا، وہ خون بھرا کرتا جو امام حضرت قاسم کے بدن پر تھا، وہ امام حسین نے جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنی گٹھڑی میں جا کے رکھ دیا۔ یہ قافلہ کوفہ گیا، شام سے اسیری کے بعد رہائی پا کر کربلا آیا، کربلا سے مدینہ یہ قافلہ آیا۔ گیا تو 63 محملوں پر تھا، آیا 3 سواریوں پر ہے۔ لٹ کر یہ قافلہ جب کربلا سے مدینہ پہنچا تو میری بی بی ام فروہ نے فرمایا، میرے اونٹ کو جنت البقیع لے جاؤ۔ جیسے ہی جنت البقیع میں بی بی کی سواری پہنچی، قبر امام حسن کے قریب جا کر بیٹھی، کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ کرتا پھیلا دیا، تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، قاسم نے کربلا میں اپنی جان دے دی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک، متوجہ زیارت۔